بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے۔ علم نفسیات فزیولوجی میں شخصیت کا مطالعہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ شخصیت کی ایک جامع و معنی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری و باطنی اور اکتسابی اور غیر اکتسابی خصوصیات، پرسنالٹی ایٹریبیوٹس کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے دوست کی شخصیت کیسی ہے، تو ہم جواب میں فوراً اس کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ محنتی، وقت کا پابند، ذہین اور مخلص ہے۔ ان میں سے بہت سی خصوصیات مستقل ہوتی ہیں، لیکن طویل عرصے کے دوران ان میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے سے الگ نظر آتا ہے اور ہر معاملے میں دوسروں سے مختلف رویے اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو درست طور پر جان لیا جائے تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ وہ فرد مخصوص حالات میں کیا کرے گا۔ ان میں سے بعض صفات عارضی حالات کی پیداوار بھی ہوتی ہیں۔ علم نفسیات کی طرح شخصیت اور کردار کی تعمیر دین کا بھی اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے، اس کا بنیادی مقصد انسان کی شخصیت اور کردار کی صفائی ہے۔ اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کی یہ خصوصیات بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اسے براہ راست اللہ کی طرف سے ملی ہیں، یہ غیر اکتسابی یا قدرتی صفات کہلاتی ہیں۔ دوسری وہ خصوصیات ہیں جنہیں انسان اپنے اندر یا تو خود پیدا کر سکتا ہے یا پھر اپنی قدرتی صفات میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں حاصل کر سکتا ہے، یا پھر اس کے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں، یہ اکتسابی صفات کہلاتی ہیں۔ قدرتی صفات میں ہمارا رنگ، نسل، شکل و صورت، جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیتیں وغیرہ شامل ہیں۔ اکتسابی صفات میں انسان کی علمی سطح، اس کی پیشہ، اس کا فکر وغیرہ شامل ہیں۔ شخصیت کی تعمیر ان دونوں طرز کی صفات کو مناسب حد تک ترقی دینے کا نام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو دلکش بنانے کے لیے اپنی قدرتی صفات کو ترقی دے کر ایک مناسب سطح پر لے کر آئے اور اکتسابی صفات کی تعمیر کا عمل بھی جاری رکھے۔ شخصیت کے باب میں ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ وارف اور آئیڈیل ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اعلیٰ ترین صفات کا اس قدر حسین امتزاج ہمیں کس اور شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ آپ بحیثیت ایک انسان اتنی غیر معمولی شخصیت رکھتے ہیں کہ آپ کی عظمت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا۔ دور جدید کے معتصب مغربی مفکرین نے بھی آپ کی شخصیت اور کردار کی عظمت کو کھلے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ہمیں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیات کے بہت سے اعلیٰ پہلو ملتے ہیں، لیکن ان سب میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں صحیح اور درست معلومات بہت کم میسر ہیں۔ یہ خصوصیت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی سیرت و طیبہ کا تفصیلی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے زیر تربیت صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی ہمیں اعلیٰ شخصی صفات بدرجہ اتم ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس تحریر میں آپ کو جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حوالے ملیں گے۔ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر اور دوسرا اس کا باطن۔ انسان کا ظاہر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو واضح طور پر نظر آتا ہے، اس میں اس کی ظاہری شباہت اور رویے شامل ہوتے ہیں۔ باطن میں انسان کی عقل، علم، جذبات، احساس اور رجحانات شامل ہیں۔ عام طور پر انسانوں کا ظاہر ان کے باطن ہی کا عکس ہوتا ہے، البتہ بعض افراد عارضی طور پر اپنے باطن پر پردہ ڈالنے پر کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ان میں سے بعض صفات مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کیفیات
عارضی نوعیت کی۔ انسان کی مستقل صفات وہ ہوتی ہیں جو ایک طویل عرصے پر ارتقاب پذیر ہوتی ہیں اور ان میں تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ یہ صفات انسان کی پوری عمر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ مثلا انسان کی علمی و عقلی سطح ایک طویل عرصے میں ہی بلند ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی کی رفتار کو رسالوں میں ناپا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کی خوشی یا غمی ایک عارضی کیفیت ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص 5 بجے خوش ہو لیکن 5:30 بجے کسی وجہ سے غمگین ہو گیا ہو۔ انسان کی مستقل صفات اس کی عارضی کیفیتوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان اپنی عارضی کیفیتوں میں بھی ایک مخصوص رویہ اختیار کرنے لگ جائے تو یہ بھی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر بات پر بھڑک اٹھتا ہے تو وہ سب لوگوں کی شخصیت کے تصور میں اس کا غصہ ور ہونا بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ہم انسان کی شخصیت ان دونوں پہلوں کی تفصیلی صفات کی ایک نامکمل فہرست دے رہے ہیں۔ آپ مزید غور و فکر کے اس فہرست میں اضافہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ذہانت، قوت برداشت، ذہنی پختگی، صبر و شکر، علمی سطح، ٹیم سپرٹ، خود انحصاری یا دوسروں پر انحصار، طرز فکر اور مکتب فکر، خود غرضی، فطری رجحان، تخلیقی صلاحیتیں، عادات، انتہا پسندی، خوشی و غمی، جوش و ولولہ، فنی اور پیشہ ورانہ مہارت، حیرت و تجسس، ترجیحات، اخلاص، غیبت، محبت و نفرت اظہار۔ اس ٹاپک پر ہم تفصیلاً پارٹس بنا کر ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ایک ویڈیو بنانے لگ جائیں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سامعین، جب ہیرے کو کان سے نکالا جاتا ہے تو یہ محض پتھر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ ایک ماہر جوہری اسے تراش خراش کر اتنی قیمتی ہیرے کی شکل دیتا ہے کہ انسان کی شخصیت بھی تراش خراش کر ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت بنانا بھی اسی قسم کا فن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیرا جوہری کے ہاتھوں میں مجبور ہوتا ہے کہ وہ جیسی شکل چاہے اسے دے کر، جبکہ انسان ایک زندہ مخلوق ہے۔ اس کی شخصیات کی تراش خراش کرنے والے والدین، اساتذہ اور دوسرے اپنی مرضی سے اسے کوئی شکل نہیں دے سکتے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ اہم چیز اس کی اپنی آمادگی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد اس سانچے میں نہ ڈلنا چاہے جس میں اس کے والدین، اساتذہ یا دوست ڈالنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ جبر کے تحت وہ کسی کام سے رک جائے، لیکن چھپ چھپ کر اس کام کو کرنے سے جبر اسے نہیں روک سکتا۔ انسان کی مستقل صفات کو کس طرح تراشا کیا جائے، اس میں کیا تراش خراش کی جائے جس کے نتیجے میں یہ شخصیت کا ایک بہترین نمونہ بن سکے، اس کی کوئی تفصیل اس تحریر میں پیش کی گئی ہے، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری پوائنٹس جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گا۔ تو معزز سامعین، آج کی اچھی بات، وقت انسان کو سکھا دیتا ہے زندگی کا فلسفہ، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، اگر آپ میری اس باتوں سے متفق ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ والسلام۔